قضائے عمری کیسے کرنی چاہیے؟ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں زندگی میں قضا ہوئی ہیں تمام کی ادا کرنے سے ہی نمازیں ادا ہوں گی، ورنہ نوافل فرائض کی جگہ پر نہیں ہو سکتے، ایک فرض کئی فرضوں کی جگہ پر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو پھر ہم کیسے ادا کریں گے؟ ان کے لیے عرض یہ ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں بھی یہ نقل فرمایا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی شرعی طور پر وہ 15 سال کے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک بندے نے اپنی نمازوں کا اندازہ لگانا ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اس کے لیے فقہا نے طریقہ یہ لکھا ہے کہ وہ 15 سال تو اپنے نابالغی کے نکال دے۔ 15 سال کے بعد اب وہ یہ گمان غالب کرے کہ میں نے اکثر نمازیں کون سی پڑھی ہیں اور اکثر نمازیں کون سی رہ گئی ہیں، تو پھر اس گمان پر جتنی نمازیں وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری نہ رہ گئی ہیں، مثلا 5 سال کی رہ گئی ہیں، 4 سال کی رہ گئی ہیں، زیادہ نمازیں فجر کی رہ گئی ہیں یا عشاء کی رہ گئی ہیں، ان نمازوں کے متعلق تخمینہ لگا کر پھر ان کی ادائیگی شروع کرے۔ لیکن کیسے ادائیگی شروع کرے؟ وہ یہ ہے کہ ہر نماز پر ایک نماز کو ادا کرتا جائے، یا دن میں ایک وقت مقرر کر کے 10 دن کی یا 5 دن کی یا 4 دن کی نمازیں ادا کرتا جائے، اور پھر نیت ایسے کرے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز فرض جو پہلی فجر میری قضا ہوئی ہے اس کی ادائیگی کرتا ہوں۔ یا تو پہلی کا لفظ کہتا جائے، تو جب پہلی کا لفظ کہے گا تو پہلی ادا ہو جائے گی باقیوں میں سے پہلی، پھر اسی طرح باقیوں میں سے پہلی، یا پھر آخری کا لفظ ادا کرتا جائے کہ آخری فجر کی نماز جو میری قضا ہوئی ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ اب آخری ادا ہو جائے گی، پھر جو باقی رہیں ان میں سے آخری، پھر جو باقی رہیں ان میں سے آخری، تو اس طرح وہ ادائیگی شروع کرے، اور پھر اس کے گمان غالب میں یہ ہو کہ اب میری نمازیں سب ادا ہو چکی ہیں، تو پھر وہ صاحب ترتیب ہو جائے گا اور اس کی ترتیب لوٹ آئے گی۔ کیونکہ نماز پڑھنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب اور ایک ہوتا ہے غیر صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب وہ آدمی ہوتا ہے جس کی بالغ ہونے سے لے کر آج تک مسلسل 6 نمازیں قضا نہیں ہوئیں، تو اس کے احکام اور ہیں، اور غیر صاحب ترتیب کے احکام اور ہیں۔ تو جو صاحب ترتیب ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ صاحب ترتیب ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو آئندہ وقتی نماز سے پہلے اپنی قضا شدہ نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور جو غیر صاحب ترتیب ہے وہ کسی مکروہ وقت کے علاوہ کسی وقت بھی کسی نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ نمازوں میں ادائیگی کس چیز کی کرنی ہے؟ سنن اور نوافل کی وہ قضا نہیں ہے، بلکہ فرائض اور واجبات کی قضا ہے۔ تو ایک دن میں تقریباً کتنے بنتے ہیں فرائض اور واجبات جن کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے؟ مثلا فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ تو یہ ادائیگی کا صحیح شرعی طور پر طریقہ ہے، اور اس طرح ادائیگی کرنے سے قضائے عمری ہوگی، ورنہ دوسرے تمام طریقے غلط ہیں اور وہ خلاف شریعت ہیں۔